محترم ناظرین، رمضان میں اللہ کا نظام دیکھیے. اللہ رب العزت نے رمضان میں جو نظام رکھا ہے، اللہ کا جو سسٹم ہے اتنا زبردست ہے کہ اگر کوئی شخص اس سسٹم کے تحت آ گیا تو پھر وہ اللہ کا محبوب بندہ بن کر ہی رہے گا اور اس کی زندگی اللہ کے محبوب بندوں والی ہی بن جائے گی انشاءاللہ. اللہ رب العزت نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ رمضان آتے ہی بڑے شیاطین کو بند کر دیا تاکہ جو دل پر حملہ ہوتا ہے، خواہشات کا حملہ ہوتا ہے، اس پر کنٹرول پا سکے انسان. اس کے بعد پھر دوسرا یہ کام کیا کہ دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا تاکہ اس سے نفس یعنی خواہشات کچلتی ہے اور بہت سارے گناہ اور لہو و لعب جو فالتو کام ہوتے ہیں ان کے کرنے کی طرف انسان کی طبیعت جو مائل ہوتی تھی اب نہیں ہوتی، کیونکہ رمضان کی وجہ سے، بھوک پیاس کی وجہ سے انسان کا نفس مر جاتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کی وجہ سے اللہ نے نفس پہ کافی کنٹرول حاصل کرنے کا انتظام کیا. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے رات میں قرآن کے سنانے کا انتظام کیا کہ بہت سارے لوگ دن میں قرآن پڑھیں گے تو آنکھوں کے ذریعے نور داخل ہوگا اور قلب تک پہنچے گا. اسی طرح رات میں جب قرآن کریم پڑھیں گے یا سنیں گے تو کان کے ذریعے قرآن کریم دل میں داخل ہوگا. اس طریقے سے قلب کی صفائی ہوگی اور نور اترتا جائے گا. رفتہ رفتہ کرتے کرتے جب رمضان کا ایک عشرہ گزر جاتا ہے، دوسرا عشرہ گزر جاتا ہے، تیسرا عشرہ آتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے کہ نہیں، بندہ اگر اتنا کام کر چکا ہے تو اسے مکمل اسے کامیاب بنا کر ہی چھوڑنا ہے. تو پھر اللہ رب العزت تیسرے عشرے میں بہت بڑی بڑی نعمتیں عطا کرتا ہے. اس میں سے ایک یہ کہ اللہ رب العزت لیلۃ القدر جیسی نعمت عطا کرتا ہے جس کے اندر ابھی تک یعنی پورے رمضان جو فضائل چل رہے تھے وہ یہ کہ کوئی ایک نیکی کرے تو 70 گنا بڑھ کر اس کا ثواب مل رہا. مثال کے طور پہ ایک مرتبہ اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو جو لذت اور جو چاشنی ملتی ہے ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر، جو اللہ سے قرب آپ کو حاصل ہوتا ہے، اگر 70 مرتبہ پڑھیں تو جو قرب حاصل ہونا ہوتا ہے اللہ رب العزت رمضان کی برکت کی وجہ سے ایک مرتبہ پڑھنے میں وہ لذت اور وہ قربت عطا کرتا ہے. اور جب لیلۃ القدر آتی ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کا ثواب اور بڑھا دیتا ہے کہ ایک رات عبادت کرنے پر 1000 راتیں، 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. انسان پوری لائف کا ثواب 1 رات میں حاصل کر لیتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی میں ایک انتظام اور کیا کہ اگر بندہ کوئی گناہ چھوڑنا چاہ رہا ہے اور معاشرے سے نکل نہیں پا رہا، معاشرہ اسے بار بار کھینچ کر لا رہا ہے اور چھوٹ نہیں پا رہا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے اعتکاف کا انتظام فرمایا کہ جب انسان کسی معاشرے میں رہ کر اور وہاں کی آب و ہوا، اس کی فضا کی وجہ سے گندا ہو جاتا ہے تو اس فضا سے نکال کر اللہ اس کی اصلاح کرتا ہے. تو چونکہ اللہ کے نزدیک احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، جو بازار ہیں یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ غلیظ جگہیں ہیں اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجدیں ہیں. تو اللہ رب العزت بازاروں سے نکال کر اپنی سب سے محبوب جگہ پر بندے کو رکھنا چاہتا ہے اعتکاف کی حالت میں، تاکہ یہ بندہ جب اس جگہ پر آئے اور ماحول سے بالکل دور ہو جائے، معاشرے سے بالکل دور ہو جائے، گناہوں سے دور ہو جائے، تو پھر اس کے لیے گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو. اور اس سے پہلے قرآن کا سننا، روزے رکھنا، قرآن پڑھنا، تسبیح پڑھنا اور شیطان سے پہلے ہی حفاظت ہو چکی. جب اتنی چیزوں سے حفاظت ہو جاتی ہے اور اتنی چیزیں حاصل ہو چکی ہوتی ہیں، گناہوں کا چھوڑنا اور بہت ساری نیکیوں کا عزم کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ کا یہ نظام، یہ سسٹم دیکھ کر آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ اللہ نے کس طریقے سے ہمارے لیے انتظام کیا. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں.